سب سے پہلے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ تمام جماعت المسلمین، ہری مسجد میں آنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بے پناہ مرتبہ رمضان لائے اور رمضان کے ساتھ عید کی خوشیاں امت مسلمہ کی زندگیوں میں ہمیشہ آتی رہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کے تمام گوشوں پر آپ نظر ڈال لیں۔ یہ بات صرف میں نہیں بلکہ آپ بھی قرآن مقدس اور احادیث طیبہ پڑھ کر کہیں گے، اور ہم کو کہنے کا حق ہے کہ ہم کو اگر رمضان کی عظیم نعمتیں میسر آئی ہیں تو بلا شبہ اس میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ شامل ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، اور ہم سنیوں کا تو یہ مشغلہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے کسی محفل کو نہ تو شروع کر سکتے ہیں اور نہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں میں آمنہ کے لال کی کچھ نصیحتیں آ جاتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ گوشہ آ جاتا ہے، اور ہم رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پا لیتے ہیں، تو پھر ہم یہ جھوم کر کہتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ انجمن، یہ کہکشاں، یہ سمندر کی طغیانی، یہ ہواؤں اور فضاؤں کا مست ہو کر چلنا، زمین کا ہموار ہونا، آسمان کا اپنے عام میں اعجاز کے اتنے سارے پہلو رکھنا، ستاروں اور سیاروں کی انجمن کا سجایا جانا، بخدا یہ عبث نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے مکمل طور پر رب کائنات کی طرف سے سجایا ہوا پورا ماحول ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب، ہم تو یہ مانتے ہیں صاحب، رسول پاک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری روح کو غذا مل جایا کرتی ہے اور ہماری زندگی کو جلا مل جایا کرتی ہے۔ اور رسول پاک کی محبت دراصل یہی ایمان ہے۔ اگر رسول پاک کی محبت ہے تو ہم ایمان والے ہیں، اور اگر رسول کی محبت نہیں ہے تو ہم لاکھ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، زیارات جو بھی کرنا چاہے کر لیں، لیکن ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان تو نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سامنے جھولیاں گھوم رہی ہیں، آپ جیسے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے عیدی کا اہتمام کرتے ہیں، جن بھی حضرات کے لیے یہ جھولیاں ہوں، مسجد کے لیے، مسجد کے معاونین اور مسجد کے ائمہ حضرات، جن بھی حضرات کے لیے، I don't know each and everyone، جس کے لیے بھی ہے، آپ جب یہاں آپ کے سامنے جھولی جائے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جس طرح سے ہم اپنے عزیزوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، آج ہم کچھ نہ کچھ عیدی جھولی میں ڈال کر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ سوچیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے عقیدت، ان سے لگاؤ ہمارا کس بنیاد پر ہے؟ دراصل یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم حضور پاک کی محبت کو اپنے سینے میں بساتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آپ کو ایمان والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پرے دور نظر آتے ہیں، دراصل وہ حضور پاک سے محبت نہ کرنے کی بنیاد پر ایمان اور عقیدے سے بھی دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی کو شاعر نے کہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو شعر میں نعت کے بھی پڑھ دو تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور دلیل مضبوط اور پختہ ہو جائے۔ پیش کر دیا جائے؟ آپ حضرات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک مرتبہ جھوم کے کہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ چراغ محبت جلانا پڑے گا، نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا،
اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ. چراغ محبت جلانا پڑے گا, نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا. چراغ محبت جلانا پڑے گا, نبی کو وسیلہ, نبی کو وسیلہ, نبی کو وسیلہ. اگر باغ جنت, اگر باغ جنت, اگر باغ جنت, اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں, اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں, یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا. چراغ محبت جلانا پڑے گا, نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا. چراغ محبت جلانا پڑے گا, نبی کو وسیلہ, نبی کو وسیلہ. اگر باغ جنت, اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں, یہ دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا. نبی سے وسیلہ لگانا پڑے گا, نبی سے یہ دل کو لگانا پڑے گا. اور میرے غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ شیطان بھی دیکھ کر بھاگتا ہے. میرے غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ شیطان بھی دیکھ کر بھاگتا ہے. میرے غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ شیطان بھی دیکھ کر, شیطان بھی دیکھ کر بھگانا ہے گھر سے, بھگانا ہے گھر سے جو شیطان تم کو, بھگانا ہے گھر سے جو شیطان تم کو, تو غوث الورا کو بلانا پڑے گا. بھگانا ہے شیطان کو گھر تمہیں تو پھر غوث الورا کو بلانا پڑے گا. نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا, چراغ محبت جلانا پڑے گا. اور ہر طرف آج جو ماحول ہے اس کو دیکھیں اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی شان ملاحظہ فرمائیں. صلح کلیت اس طرح بڑھ رہی ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہے. صلح کلیت اس طرح بڑھ رہی ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہے. حضور تاج الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کبھی اس پر چپ نہیں رہ سکتے. صلح کلیت اس طرح بڑھ رہی ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہے. صلح کلیت کو, صلح کلیت کو, صلح کلیت کو اگر ہے مٹانا, صلح کلیت کو اگر ہے مٹانا تو اختر رضا کو بلانا پڑے گا. صلح کلیت کو اگر ہے مٹانا, صلح کلیت کو اگر ہے مٹانا تو اختر رضا کو بلانا پڑے گا. چراغ محبت, چراغ محبت جلانا پڑے گا, نبی کو وسیلہ, نبی کو وسیلہ. اگر باغ جنت, اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں, یہ دل مصطفیٰ سے پڑے گا. اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں, یہ دل مصطفیٰ سے ہماری ہے پیاری ہری ہے یہ مسجد, ہماری ہے پیاری ہری ہے یہ مسجد, بھری ہے یہ مسجد, بھری ہے یہ مسجد.
بول دیا ہماری ہے پیاری بھری ہے یہ مسجد بھری ہے یہ مسجد بھری ہے یہ مسجد اگر تم کو جنت اگر تم کو جنت کی خواہش ہے پیارے اگر تم کو جنت کی خواہش ہے پیارے تو مسجد میں تم کو بھی آنا پڑے گا اگر تم کو جنت کی خواہش ہے پیارے تو مسجد میں تم کو بھی آنا پڑے گا چراغ محبت جلانا پڑے گا نبی کو وسیلہ نبی کو وسیلہ اگر باغ جنت کی خواہش ہے دل میں تو یہ دل مصطفیٰ سے یہ دل مصطفیٰ سے یہ دل مصطفیٰ سے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے اور آپ کے آقا کی شان ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اتحاد پیدا کرو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اللہ اکبر جب تمہارا رب ایک ہے تمہارے رسول ایک ہیں تمہارا قرآن ایک ہے پوری کائنات میں آپ دیکھتے جائیں یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہر گرتے ہوئے پتھر کو لوگ اپنا معبود بنا لے رہے ہیں ہر درخت کو لوگ اپنا معبود بنا لے رہے ہیں ہر شجر حجر کو بلکہ یہاں تک کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم ہمارے شہر الہ آباد میں شہر سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کچھ لوگ کسی ایک بندے کے عضو تناسل اور پرائیویٹ پارٹ تک کی پوجا کر رہے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ رب کائنات نے ہمیں ان کا پجاری نہ بنایا بلکہ اپنے رب اپنی بارگاہ کا پجاری بنایا اور میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو خالق بھی ہے جو مالک بھی ہے جو بے حیائیوں کو فروغ نہیں دیتا ہے بلکہ وہ ایسے امور کو فروغ دینا چاہتا ہے جس سے بے حیائی اور برائی دور ہوتی نظر آئے کیا آپ نے دیکھا نہیں قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء زور سے بولو بھائی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء تمہارا رب ہے تمہارے رب نے تمہارے اوپر نمازیں فرض کی کیوں تاکہ تم برائی اور بے حیائی سے رک جاؤ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہر گرتا ہوا پتھر لوگوں کی نگاہوں میں معبود بن جاتا ہے ہر گرتی ہوئی چیز ہر بڑھتی ہوئی چیز سورج ہو ستارے ہو چاند ہو سیارے ہو کوئی بھی ذرا مظہر قدرت کو دیکھا اپنے اس چیز کو معبود کہتا نظر آتا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے معبود کا عالم بالکل الگ ہے ہمارا معبود لیس کمثلہ شیء اس کی طرح کوئی نہیں ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آؤ ہم آپ کو ایسی بارگاہ میں لے چلتے ہیں جو دیکھتا بھی ہے اور اس کی صفتیں بھی بیان کرتا ہے اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نے کہا تھا مولا اپنی زیارت کرا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کہتے رہے مولا زیارت کرا دے مولا زیارت کرا دے رب نے ارشاد فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن جب بات آئی ہے آمینہ کے لال کی جب بات آئی ہے ہمارے اور آپ کے آقا کی تو یہاں پر مدعا کا اظہار بھی نہیں کیا گیا مدعا کا اظہار نہیں کیا گیا کہ اللہ تجھے دیکھنا ہے رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری خواہش تمہارے دل میں ہے مولا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ آمینہ کے لال کے پاس ان کو لے آؤ اللہ اکبر اور آقا تشریف لے جاتے ہیں میرے رب کے محبوب تشریف لے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں رب ان کو دیکھتا ہے وہ رب کو دیکھتے ہیں رب ان کو دیکھتا ہے وہ رب کو دیکھتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم جنہوں نے آرزوئیں تمنائیں بچھائی تھی مولا دکھا دے مولا دکھا دے مولا دکھا دے جب وہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں نماز کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں سب کو پتا ہے کتنی وقت کی نمازیں تھی کتنی وقت کی نمازیں تھی 50 وقت کی نمازیں تھی اگر ہو سکتا تھا 50 وقت کی نمازیں ہوتی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رب کا جلوہ دیکھا تھا رب کی دید کی جھلک دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم دیکھتے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے محبوب پھر سے جائیے نا پھر سے رب کو دیکھ کر آئیے نا جائیے پھر سے دیکھ کر آئیے میں سوچتا رہا مولا اگر تو چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم یہ کہہ دیتے اے موسیٰ اے نبی پاک اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی پوری جماعت کبھی بھی 50 نہیں پڑھ پائے گی جائیے 45 واپس کر کے آ جائیے وہ چاہتے کہہ سکتے تھے اور حضور بھی چاہتے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیتے مولا 45 واپس کر دے 5 لے کر جاتا ہوں لیکن نہیں ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا اس وجہ سے ہوا سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ہر بار جب رسول پاک تشریف لے آ رہے ہیں ہر بار رب کے جلوے آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں اور اگر ایک ہی مرتبہ میں حضور واپس آ جاتے 45 وقت کی نمازیں کم کر لیتے تو صرف ایک ہی مرتبہ حضور کی آنکھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم رب کے جلوے دیکھتے یہاں تو انداز یہ تھا اے محبوب آپ جاتے رہیں آتے رہیں جب جائیں گے
रब के जलवों से करीब होंगे। जब आएंगे तो वो जलवा आपकी निगाहों में होगा। अगर एक मर्तबा में आपको वापस कर दिया गया, 45 वापस कर दी गई नमाजें, तो फिर ये बार बार जाकर आप दीद की शरबत से जो आप आशना हुए हैं वो भी आपको कल मिलेगा। और जब एक मर्तबा में आप वापस आ जाएंगे तो ये दीद की झलक मुझे भी कर मिलेगी। ऐ महबूबे रब्बुल आलमीन, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 9 बार जाइए। आप जाते रहेंगे, आते रहेंगे और आपके दीदार से हम अपनी आंखों को ठंडक देते रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला। अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे, जब न खुदा ही छुपा तुम पे, अल्लाह अकबर। ये वही रसूल अकरम है, इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम, तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए। जब तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे रब के रसूल एक है, तुम्हारे अंदर आने वाली किताब एक है, आप पूरी दुनिया का जायजा ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह 10-5 कंट्री मेरा भी जाना हुआ और एक जमाने तक नॉर्थ अमेरिका में मेरा रहना हुआ। चाहे हम यहाँ हो, वहां हो, वहां हो, कि वहां हो, कि वहां हो, चाहे जहां हो, आप जहां भी चले जाएं, कोई ईरानी हो, तुरानी हो, फारसी हो, मगरिबी हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, लेकिन जब नमाज में खड़ा होता है तो वो ईरानी या तुरानी या फारसी या किसी भी कौम का रहने वाला, वो नमाज में जब खड़ा होता है नियत बांधने के बाद क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब्बालीन के बाद वही सूरत है वो भी पढ़ता है जो हम और आप पढ़ते हैं। बाखुदा मैंने यहाँ तक देखा बच्चे हैं जो अरबी जानते नहीं हैं, अरबी समझते नहीं हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं दिल मचलने लगता है और ये बात और मुस्तहकम हो जाती है। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारा कुरान भी एक है। अल्लाह अकबर। हमारी जमात का आलम तो ये है कि अगर कुरान मुकद्दस में एक लफ्ज ऊपर कर दिया जाए, एक लफ्ज नीचे कर दिया जाए, किसी एक लफ्ज को छोड़ दिया जाए, तो हम न तो उस कुरान को तस्लीम करने वाले हैं, न तो उस कुरान के बनाने वाले को तस्लीम करने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि रब कायनात ने कुरान मुकद्दस को तहरीफ से, तब्दीली से बिल्कुल महफूज फरमा दिया है। इरशाद होता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब आप पूरी दुनिया का जायजा ले ले, कुरान मुकद्दस आपको एक नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरी कुरान की आयतें आपको एक जैसी नजर आएगी। मेरे अजीजों बताओ तो सही, जब कुरान तुम्हारा एक है, रब तुम्हारा एक है और खालिक तुम्हारा एक है, रसूल पाक रसूल हाशमी तुम्हारे नबी एक हैं, तो फिर तुम क्यों एक नहीं होते हो? तुम क्यों एक नहीं होते हो? तुम्हारी जमातों में इख्तिलाफ क्यों नजर आता है? क्यों ऐसा होता है कि तुम कभी नबी की शान में बदतमीजी कहते हो, कभी रब की बारगाह में तुम ऐसे अल्फाज बोलते हो जो बोलने के लायक नहीं होता है? बखुदा अभी देर नहीं हुई है, रब तो करीम है, वो खुद कहता है, नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बताओ मैं बहुत गफूरुर रहीम हूँ, बख्शने वाला हूँ। आ जाओ मेरी दहलीज पर आ जाओ, मुस्तफा के कदमों से लग जाओ। अल्लाह की कसम, मुस्तफा के कदमों से लग जाओगे, जो भी गुनाह है उसको माफ भी कर दिया जाएगा, बल्कि इरशाद होता है तुम्हारे गुनाहों को भी रब कायनात सवाब में तब्दील फरमा देगा। अब जरा इत्तेहाद की इन किस्मों को देखो, इत्तेहाद की इन किस्मों को देखो। हम और आप अपने गांव अपने घर में होते हैं, तो फिर गांव की मस्जिद में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, गांव की मस्जिद में जाते हैं। जरा और हमने अपने ग्राफ को और बुलंद किया, हम शहर में पहुंचे, शहर के लोग, गांव के लोग सब एक मस्जिद में हो गए, मुत्तहिद हो गए सब के सब। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे रब के महबूब ने फरमाया जरा इस इत्तेहाद को और बुलंद करो, और हम और आप यहाँ से उठकर मक्का की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं। और मक्का और मदीने का आलम यह है कि हम और आप यहाँ तो गांव और शहर के लोग आपस में मिलकर मुत्तहिद होकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब मक्के की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो आपके सामने, आपके इर्द में कोई गोरा नजर आ रहा है, कोई काला नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा गोरा नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा काला नजर आ रहा है, कोई ऐसा नजर आ रहा है कि आपको देखने में लगेगा कि कैसा है, लेकिन फिर आप दूसरे वहले में कहेंगे ये भी तो रब का एक बंदा है, ये भी तो रब का एक बंदा है। आप देखते जाएंगे और फिर जैसे ही आप खाने काबा का तवाफ करते हुए देखेंगे, पूरी कायनात के मुसलमान जब वहां पहुंचेंगे सबकी ज़बान एक हो जाएगी, सब कहेंगे क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, जब हमारे रब ने हमको इतना मुत्तहिद करने के लिए चाह रहा है, उसकी मशीयत ये है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, तो फिर हम क्यों आखिर इत्तेहाद का दामन नहीं पकड़ते हैं? हमारी नमाजें एक है, कोई किसी भी फिरके का हो, कोई कह दे फजर की नमाज में हम 6 रकात पढ़ेंगे, कोई कह दे फजर में हम 6 रकात पढ़ेंगे, हम कहेंगे ठीक है, पागल लोग 6 नहीं 8 पढ़ ले, कोई बात नहीं। कोई कहे ज़ोहर में हम 14 रकात पढ़ेंगे, हम कहेंगे ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, 14 नहीं 40 पढ़ो, हम तो जानते हैं कि रब के महबूब ने हमको 12 बताया है तो हम 12 पढ़ेंगे। कोई कह दे असल में 4 या 8 के अलावा 14 पढ़ेंगे, हम कहेंगे पगले चाहे जो पढ़े, मगरिब में 7 के अलावा कुछ भी कह दे नहीं माना जाएगा। बताओ यार, जब नमाज की तादाद में इख्तिलाफ नहीं है, जब नमाज की तादाद में इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर रसूल पाक की इज्जत की कसम लेकर आ जाओ और आज भी मुत्तहिद हो जाओ। फिर देखो रसूल पाक की रहमत कैसे तुम्हारे शामिल हाल हुआ करती है और तुम्हारी जिंदगियों में कैसे तब्दीली आएगी, इनकलाब पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। यही इत्तेहाद का पैगाम है, और ये ऐसा पैगाम है, अगर आप रोजेदार हैं तो आप गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, कैसे भी हो,
اگر آپ پیئیں گے آپ کا بھی روزہ ٹوٹے گا، پانی اگر آپ پیئے آپ کا بھی روزہ ٹوٹے گا، کوئی امیر آدمی ہے وہ بھی اگر پانی پی لے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب کو تھوڑی سی اجازت ہے، ہاں ایک آدھا گلاس پی سکتا ہے، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہماری عبادتیں بھی اتحاد کا درس دیتی ہے۔ جہاں ہم اور آپ 4 رکعت نماز فجر میں پڑھتے ہیں وہی دنیا کا ہر بندہ 4 رکعت ہی پڑھتا ہے۔ جہاں ہم اور آپ دنیا سے کسی بھی گوشے سے ہو کر مکہ جاتے ہیں تاکہ رب کائنات کی بارگاہ میں حج کا نذرانہ پیش کریں، پوری دنیا کا مسلمان جب جاتا ہے تو ایک ساتھ طواف کعبہ بھی کر رہا ہے، ایک ساتھ مینا میں بھی رہ رہا ہے، ایک ساتھ مزدلفہ میں بھی رہ رہا ہے، ایک ساتھ جبل رحمت کے قریب بھی رہ رہا ہے۔ بتاؤ تو یار، جب ہمارا دین اتنا مکمل ہے، اتنا متحد ہے کہ ہم کو اور آپ کو کہیں بھی بکھرنے نہیں دیتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بکھرتے نظر آئے ہیں؟ قسم خدا کی یہ عبادتیں ہم کو متحد ہونے کا درس دے رہی ہے۔ اب بھی اگر نہ سمجھو گے، اب بھی اپنی اصلاح نہ کرو گے تو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اعتبار ہوئی۔ اب بھی اگر تم مصطفیٰ کے دامن سے لگ جاؤ، مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، قسم خدا کی جیسے کل کے لوگ باعزت تھے، با اقتدار تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ دیکھ لو نا، حضرت عمر کہتے ہیں بادل آتا ہے سامنے، کوئی کہتا حضور بارش ہونے والی ہے۔ اس قدر اتحاد اور اس قدر محبت، اس قدر رسول پاک سے عزت کا صدقہ لیے حضرت عمر کہتے ہیں یہ بادل جہاں بھی برسے گا، جہاں بھی برسے گا، یہ حکمرانی ہوگی حضرت عمر کی، اور اس کا خراج، اس کا ٹیکس اسلام کی سلطنت پہ ضرور آئے گا۔ سوچو تو صحیح، اسلام نے ہمیں کتنا عظیم درس دیا ہے۔ وہی حضرت عمر کہتے ہیں بخدا جب تک اسلام کی دولت سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، جب تک اسلام کی دولت سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، ہمارا عالم یہ تھا کہ ہم اپنی بکریوں کے زیور کو سنبھال نہیں پاتے تھے۔ بکری ادھر سے ادھر کرتا تھا، دوسری ادھر سے بھاگ جاتی تھی، ادھر سے ادھر لے آتا تھا، ادھر والی بھاگ جاتی تھی۔ لیکن جب رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو عالم یہ ہے کہ آج نہ یہ کہ مکہ کی سرزمین، مدینے کی سرزمین، بلکہ قیصر و کسریٰ پر بھی روب طاری ہو جاتا ہے جب کوئی کہتا ہے عمر کی فوج آ رہی ہے، عمر کا جلال نظر آتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں حضرت عمر بخدا رسول پاک کی عظمت پر قربان ہونے کا یہ صدقہ ہے، رسول پاک کی عظمت پر قربان ہونے کا صدقہ ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، وہی جو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرمایہ نجات ہے۔ دنیا میں ہم نے رسول پاک کے دامن سے جب تک وابستگی کا اظہار کیا اور وابستہ رہے، رب کائنات نے ہمیں عروج دیا، ہمیں بلندی عطا فرمائی، ہمیں ترقی عطا فرمائی۔ جب سے ہم نے رسول پاک کے دامن سے علیحدگی اختیار کی ہے، تب ہمیں کوئی یہاں مار رہا ہے، کوئی وہاں مار رہا ہے، کوئی وہاں مار رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک نے اتحاد کا درس دیا تھا، رسول پاک کے اوپر نازل ہونے والے قرآن نے اتحاد کا درس دیا تھا، نماز نے اتحاد کا درس دیا تھا، روزے نے اتحاد کا درس دیا تھا، قرآن نے اسی طرح سے دنیا کی جتنی بھی عبادتیں ہمارے اسلام میں پائی جاتی ہے سب نے اتحاد کا درس دیا تھا۔ اب بھی اگر ہم متحد ہو گئے ان نمازوں کو دیکھ کر، روزوں نمازوں اور عبادات کو دیکھ کر، بخدا اب بھی ہمارا عروج ہونے والا ہے، اب بھی ہمیں بلندی ملنے والی ہے، اور رسول پاک کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی بلندی ملے گی، وہاں بھی بلندی ملے گی۔ امام نے فرمایا تھا آخری بات، امام نے فرمایا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد، یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور پھر حضور کی وہ شان بھی ملاحظہ کر لیں، امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، رضا پل سے اب وفد کرتے گزریے، وہ پل جو پل صراط ہے، جہاں پر اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جائے گی، وہاں پر مصطفیٰ کا کرم ہوگا تو مصطفیٰ کے چاہنے والے کیسے گزریں گے؟ امام فرماتے ہیں رضا پل سے اب وفد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وفد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم کو اور آپ کو اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے وابستہ ہو کر متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو رسول کی شان ہے، رسول کی شان ہم سب بیان کریں، اب پھر وہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں فرقے والا فلاں فرقے والا فلاں فرقے والا، بلکہ سب متحد ہو کے یہ کہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہم کو اور آپ کو بلندیاں نصیب فرمائے۔